تحائف کا اہتمام ہوتا ہے، پٹاخے داغے جاتے ہیں، لائٹنگ فائٹنگ اور تمغوں کا شاندار انتظام ہوتا ہے، آتش بازیاں ہوتی ہیں اور مخلوط مرد عورت کا میل جول والا ماحول کے ساتھ رقص و سرود یا ناچ گانے کی محفلیں بھی منعقد ہوتی ہیں۔ ان محفلوں میں شراب و کباب کا دورہ ہوتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں اور موٹر سائیکلوں میں اونچی آواز سے طرح کی تیز رفتاری سے شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر دوڑائی جاتی ہیں۔ الغرض فحاشی اور بے حیائی اور موج مستی کا ایک طوفان سا نظر آتا ہے۔ اس ایک رات میں گناہوں کے ساتھ ساتھ مال و متاع اور وقت کا بے حساب ضیاع ہوتا ہے اور کئی جانے کی ہلاک ہو جاتی ہیں اور کئی حیاسوس مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب کچھ کرنے والے دراصل اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں، مگر ہمارے کچھ ایسے مسلم نوجوان جو غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں غلط نوجوانوں کی صحبت میں پڑھ کر یہ سب کام انجام دیتے ہیں۔ مسلم نوجوان کو ان سب خرافات سے بچانے اور ان کی اصلاح کے مقصد سے اس خطبے میں نیا سال اور اس کا جشن اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور مسلم نوجوانوں کو ایمان اور اسلام پر باقی رکھے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کو مسلم نوجوانوں سے بڑی محبت ہے۔ ایک شاعر مشرق علامہ اقبال بڑی معروف اور مشہور شخصیت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے محبت ان جوانوں سے ہے جو ستاروں میں ڈالتے ہیں کمل، اور مزید کہا نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کی ہمت افزائی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہین ہے بصیرت کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور پھر مزید دعائیہ اشعار علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہے جوانوں کو میری آہا سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے تو میرا نور بصیرت عام کر لے۔ نیا سال اور اس کا جشن اور تاریخ ایجاد۔ 20ویں سال نو کا پہلا جشن یکم جنوری سن 1620 کو اسکاٹ لینڈ میں منایا گیا تھا اور یہ عیسائیوں کی ایجاد ہے۔ مسلمانوں کا کردار، اس موقع پر مسلمان کیا کریں؟ یکم جنوری سے انگریزی سال شروع ہوتا ہے، جبکہ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے، اور یہ دونوں یعنی اسلامی سال کی ابتدا اختتام حرمت کے مہینوں میں ہوتی ہے۔ یکم جنوری یہ ہمارا نیا سال ہے ہی نہیں تو پھر جشن منانے اور نہ منانے کا کوئی سوال اور کوئی مطلب ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام کی بہت ساری عبادات قمری تاریخ سے مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، مثلا نماز، روزہ، قربانی، حج وغیرہ۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری یعنی ہجری کیلنڈر کا اہتمام کریں۔ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہمیں چند مخصوص مہینوں کے علاوہ دیگر مہینوں کا آغاز و اختتام بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے تو عید اور بقرعید میں چاند کے سلسلے میں ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے چاند دیکھا، کوئی کہتا ہے چاند نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عیسوی کیلنڈر دیکھتے ہیں اور ہجری کیلنڈر ہجری تاریخ کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو پرانے بزرگ تھے ہمارے معاشرے میں، سماج میں، ان کو طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت بھی معلوم تھا۔ وہ اس زمانے میں ٹائم ٹیبل نہیں ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے ذرا آپ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوار جو ہمارے سماج اور معاشرے سے ہمارے معاشرے سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، ان کو ہجری کیلنڈر کا یا ہجری تاریخ کا کتنا اہتمام تھا، قمری تاریخ کا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قمری یعنی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے جب محرم الحرام کے آ جانے پر اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، اس وقت بھی جشن منانے کا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو چہ جائے کہ آدمی جنوری کے نئے سال میں جو ہے جشن منائے یا جو ہے مبارکباد پیش کرے۔ دراصل یہ یعنی یہود و نصارہ کی ایجاد کردہ رسم ہے، اس لیے اس موقع پر کسی قسم کا اہتمام کرنا یہ ان کی مشابہت ہے، اور ایک مسلمان کو یہود و نصارہ کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کتاب اللباس کے اندر من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی قوم کا طور طریقہ اختیار کرے گا، اس کا شمار بھی انہوں میں سے ہوگا۔ تو کیا ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار یہود و نصارہ والے گروہ میں ہو، مومنین کے گروہ سے ہٹ کر، صحابہ کرام والے گروہ سے ہٹ کر؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ مومن مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ کبھی ہم نہیں چاہیں گے کہ اللہ رب العالمین نافرمانوں میں ہمارا شمار کرے، یہود و نصارہ کے ہمارا ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ تو پھر ہم 1 جنوری کو 31 دسمبر کی آخری رات کو ہم جو ہے جشن منانے کی کوشش نہ کریں، یا کسی بھی قسم کی فیس بک میں، واٹس ایپ میں، یوٹیوب وغیرہ میں یا موبائل میں کسی قسم کی کوئی مبارکباد دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ تو یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، اور یہود و نصارہ کی جو مشابہت اختیار کرے گا یا مشرکین کی، اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص اس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، طور طریقہ اختیار کرے گا، اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ اسی طرح کہ کاموں میں ملوث کر کے یہود و نصارہ ہمیں ہمارے دین سے منحرف کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سبیل المؤمنین والے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کی دلی خواہش بھی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار اہل ایمان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو، صحابہ کو قرآن میں جگہ جگہ ترغیب فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 120 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی، ان کے ان کے طور طریقے کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ، تب تک یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ قل ان ھدی اللہ هو الہدی، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ علم آ جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے فرمان آ جانے کے بعد، کہ اگر تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کی، علم آ جانے کے بعد، اللہ کی آیاتیں نازل ہو جانے کے بعد، کہ اگر تم نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، ان کی پیروی کی، تو جان لو مالا کہ اللہ میں ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو تنبیہ کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے، نہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، اور نہ ہی تو یہود و نصارہ کی ملت کی پیروی کرنا ہے، بلکہ ہم کو اس سے بچ کر چلنا ہے۔ اسی طرح یہ یہود و نصارہ ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف مکر و فریب کرتے رہے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور ان کی ناپاک کوششوں سے ہمیشہ مسلمانوں کو، امت مسلمانوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی ثقافت و کلچر زندگی کے تمام شعبوں میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اسلام نے، آپ کی شریعت نے آپ کو خود ایک کلچر دیا ہے، ایک تہذیب و تمدن دیا ہے، ثقافت دیا ہے، جو دنیا کی تمام تہذیبوں سے اعلیٰ تہذیب ہے، دنیا کے تمام کلچروں سے، دنیا کی تمام ثقافتوں سے اعلیٰ ثقافت اور اعلیٰ کلچر ہے۔ ہمیں یعنی ہم مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو تو کسی اور کی کلچر، تہذیب و تمدن اور ثقافت کو اپنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر ہم اپنائیں گے تو علامہ اقبال رحمہ اللہ کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وزن میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہے نور، اور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے۔ آج مسلمان یہود و نصارہ والے کام کر رہے ہیں، ان کی تہذیب و تمدن کو اپنا رہے ہیں، پہننے کا اسٹائل، چلنے کا اسٹائل، رفتار و گفتار کا اسٹائل، حتیٰ کہ داڑھی والا جو سنت رسول ہے اس کا بھی اسٹائل آ گیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ڈیزائن والی داڑھی آ گئی ہے۔ ارے رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہرے کو سجا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں تہذیب دیا ہے، جو تمہیں تمدن دیا ہے، اسلامی ثقافت اور کلچر دیا ہے، دنیا کے اندر اس جیسی تہذیب و تمدن و ثقافت کلچر تو سارے کے سارے ہیں۔
رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العالمین نے دنیا انسانیت کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے تو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، ماڈل بنا کر بھیجا، آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ احزاب آیت نمبر 22 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ ہمیں کسی اور دوسرے آئیڈیالوجی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسی زندگی ہمیں اپنانی چاہیے، ایسی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی ثقافت و کلچر زندگی کے تمام شعبوں میں اختیار کرنی چاہیے، اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی بھی حال میں غیروں کی تہذیب و ثقافت سے مروب یا متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ پر کامل ایمان یقین اور بھروسہ رکھنا چاہیے، وہی ہمارا محافظ ہے، وہی ہمارا نگراں ہے، وہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم نے اللہ کو محافظ نہیں مانا، اللہ کو نگراں نہیں جانا، اللہ پر توکل نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ سے مدد کی امید رکھیں گے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا غور کیجیے آپ۔ اسی طرح دن اور رات کا آنا جانا، ماہ و سال کا گزر جانا، یہ سب قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ یقیناً ان نشانیوں میں غور فکر کرنے والوں کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین و آسمان کے بنانے میں، یہ نظام کائنات میں، اور اسی طرح دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ غور تو کیجیے اللہ نے ان کو کیوں بنایا ہے، دن کیوں ہو جاتا ہے، رات کیوں ہو جاتی ہے، رات آتی ہے تو تاریکی کیوں چھا جاتی ہے، دن آتا ہے تو روشنی کیوں آ جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تمام نشانیوں میں عقل مند غور فکر کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اللہ رات اور دن کو بدلتا بدلتا رہتا ہے، دیکھنے والوں کے لیے یقیناً اس میں عبرت و نصیحت ہے۔ اسی لیے ہمیں ماہ و سال کے آغاز اختتام پر جشن منانے کے بجائے قدرت کی ان نشانیوں پر ہمیں غور و فکر تدبر کرنی چاہیے۔ سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز پر جشن اور مبارکباد آخر کس وجہ سے؟ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہماری مقررہ زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا اور اپنی موت اور آخرت کے ایک سال قریب ہو گئے؟ یہ تو خوشی اور مسرت کا موقع نہیں ہے بلکہ غم اور فکر کا موقع ہے عقل مندوں کے لیے۔ شاعر کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے مرادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے مرادی، گردوں نے کھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ سوچنا چاہیے ایک سال ہماری زندگی کا ختم ہو گیا، ہم آخرت سے اور موت سے قبر سے ایک سال اور قریب ہو گئے۔ یہ جشن منانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یا مبارکباد دینے کا سوال ہی مطلب نہیں پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ آدمی کہتا ہے آج عمر کیا ہوئی ہے، عمر کیا ہوئی ہے؟ بچہ جب سے دنیا میں سانس لیتا ہے، بچہ جب سے دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، آواز نکالتا پیدا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا ایک ایک دن، ایک ایک پل، ایک ایک منٹ، ایک سیکنڈ کم ہوتا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ نہیں رہی ہے بندو، عمر گھٹ رہی ہے، عمر گھٹ رہی ہے۔ نئے سال کا جشن منانے کا کیا مطلب اور کیا فائدہ جبکہ ہماری زندگی کا ایک سال اور ختم ہو گیا، ایک سال بہت کم ہو گیا۔ ہم موت سے، قبر سے اور آخرت سے ایک سال اور قریب ہو گئے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا ایک اور عید گر گئی دیوارے حیات سے اور نادا کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ اس موقع پر ہمیں دنیا کی حقیقت اور اس کی بے ثباتی پر غور فکر کرنی چاہیے۔ کتنی تیزی کے ساتھ زندگی کا یہ سفر ہم طے کر رہے ہیں اور ایک دن آئے گا اور کون ہمیں سے کب چلا جائے اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک دن ہوگا جب ہم سب کو سسکتا بلکتا چھوڑتا ہوا سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے سب ٹھاٹ پڑ جائے گا جب ناچ چلے گا بنجارا۔ کبھی سوچا آپ نے یہ دکان، یہ مکان، یہ مال و دولت کی انبار، یہ زمین و جائیداد سارا پسار پڑا رہ جائے گا اور ہم اور آپ دوسرے کی جگہ میں جا کر دفن ہوں گے۔
وہ بھی 6 گز کی 5 گز کی. آج زمینوں کے جھگڑے ہیں, آج زمین اور جائیداد کے جھگڑے ہیں, مکان اور دکانوں کے جھگڑے ہیں, پلاٹ کے جھگڑے ہیں. بھائی بھائی کو حق دینے کے تیار نہیں ہے, بھائی بہنوں کے حق تباہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ایک ایک انچ بارش کے لیے ہم لوگ جلاتے ہیں, بھائی کو اسے سپریم کورٹ پہنچاتے ہیں, کورٹ کچہری کر دیتے ہیں. ذرا سوچو, اگر ہم مر کر کے جائیں گے تو دوسرے کی جگہ میں جائیں گے کالے شاہ کی قبرستان میں جو دوسرے کی دان پون کی ہوئی ہے. اور آج اتنا جھگڑا ہے, اتنا فخر ہے, اور کیوں نہیں کرتے؟ جب ایک وقت آئے گا جب ہم سب کو سسکتا برکتا ہوا چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو جائیں گے. شاید کہتا ہے سب کھڑے پڑا رہ جائے گا جب لاب چلے گا بیچارہ. اس وقت صرف ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہوں گے جو ہم نے زندگی میں کیے ہوں گے. اچھے کا بدلہ اچھا ملے گا اور برے اعمال پر ہمارا محاسبہ اور مواخذہ ہوگا. ذرا سوچو, جب برے اعمال پر مواخذہ ہوگا, محاسبہ ہوگا, اللہ کی گفت ہوگی, تب ہماری جان کیسی تڑپے گی. ذرا سوچو, یہاں تو سب کا لے کر بیٹھے ہیں, دینے کو تیار نہیں ہے. قرض لیا ہے, جھگڑا ہو جائے, خاندان ٹوٹ جائے, رشتے داریاں ختم ہو جائے, ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم مفروض ہے اپنے بھائی کا قرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں آج یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, بڑے لوگ شکایت لے کر آتے ہیں, مولوی صاحب نے فلاں کو پیسے دیے تھے, ایسے ہی نہیں ملے, فلاں کو ہم نے سامان دیے تھے, سامان ہی نہیں ملا. میرے بھائیوں ذرا سوچو, اگر وہاں اگر ہم سے ہمارا پڑوسی یہ سوال کر بیٹھے, میں نے فلاں وقت آپ کو قرض دیا تھا, آپ میرا قرض لوٹائیے, وہاں تو نیکیوں پر حساب ہوگا, وہاں روپیہ پیسہ نہیں چلے گا, وہاں سونے چاندی نہیں چلیں گے, وہاں رشوت نہیں چلے گی. وہاں تو اللہ رب العالمین نیکیوں میں سے کاٹ کے مظلوم کو دے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جانتے ہو قلاش کون ہے, فقیر کون ہے, مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ پتہ جانتے ہیں. اور ہم تو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مول و دولت نہ ہو, روپیہ پیسہ نہ ہو, وہ قلاش اور فقیر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں, میری امت کا فقیر وہ ہوگا, میری امت کا مفلس وہ ہوگا, میری امت کا قلاش وہ ہوگا جو میدان حشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے نام میں اعمال میں زکات بھی ہوگی, اس کے نام میں اعمال میں صدقات و خیرات بھی ہوگی, اس کے نام میں اعمال میں نماز روزے بھی ہوں گے, اس کے نام میں اعمال میں ساری نیکیاں ہوں گی. لیکن اگر کسی کو مارا ہوگا, کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہوگی, کسی کو گالی گلوچ کیا ہوگا, کسی کو برا بھلا کہا ہوگا, کسی کو کوئی الزام تراشی بہتان تراشی کی ہوگی, اب دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین اس مظلوم شخص کو اس ظالم شخص کے نام اعمال میں سے نیکیاں دے دے گا, اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم بھی باقی ہوں گے تو اللہ رب العالمین نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کی زبان ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے اوپر جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا مظلوموں کو, تو اس کے اوپر وہ مظلوموں کے گناہ, وہ مظلوموں کی خطائیں لا کر ثم طرح فی النار, اس کو جہنم نصیب کر دیا جائے گا. ذرا سوچیے آپ, وہاں اگر ہم سے ہمارا ایک آدمی بھائی قرض کا سوال کر لے, ایک بھائی نے دامن پکڑ کر کہتے ہیں کس نے مجھے برا بھلا کہا تھا, مجھ پر الزام تراشی کی تھی, بہتان تراشی کی تھی, اور نیکیاں نہیں ہیں, نام اعمال میں سب بڑھ چکی ہیں, تب کیا حاصل ہوگا؟ دنیا میں تو سب کچھ ہے, صحت کا رکھ لیا ہے, لوگوں کے مال و دولت کو ہڑپ کر کے رکھ لیا ہے, لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ کبھی آخرت کا سوچا؟ فکر آخرت اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے. دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی, آخرت کی زندگی اگر بڑھ گئی تو گزر جائے گی, مگر روک لیے جائیں گے میدان حشر میں. تو یقیناً دنیا کھیل اور تماشا دھوکے کا سامان ہے, اسی لیے اس عارضی فانی دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. ارشاد ربانی ہے, وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتہ وما عندہ خیر وابقى فلا تعقلون. سورہ قصص آیت نمبر 60. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف زندگی کا سامان, وہ اس کی رونق ہے. ہاں اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے, وہ دیر پر رہنے والا بھی ہے,
کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے ہو؟ کیا تم فکر تو نہیں رکھتے ہو؟ اللہ تمہیں ایسی ایسی باتیں سمجھا رہا ہے مگر تم دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو۔ شاعر کہتا ہے جی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، عبرت حاصل کیجیے۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے موت سے کس کو رشتہ ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کتاب و سنت میں کثرت سے دنیا کی بے ثباتی کو مختلف انداز میں واضح کیا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ سارے گزشتہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال سے ہم بچے۔ مختلف گوشوں سے ہمیں اپنی خامیوں، خرابیوں، کوتاہیوں اور غفلتیوں، لاپرواہیوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ سال نو پر یعنی نئے سال کے آنے پر نہ کہ جشن منانا چاہیے، مبارکباد پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں پر سمجھنے، سدھرنے اور سنورنے کا موقع ہے، جبکہ آخرت میں سوائے حسرت اور افسوس کی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ احتساب زندہ قوموں کی علامت ہے، سچ کہا ہے شاعر نے۔ صورت شمشیر ہے دست قدم وہ قوم، صورت شمشیر ہے دست قدم وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا احتساب، کرتی ہے جو ہر وقت ہر زمان اپنے عمل کا احتساب۔ ہمیں احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم نے کیا کھویا کیا پایا، ہم نے سارے گزشتہ میں کتنے اچھے عمل کیے، کون کون سے کام کیے، کتنی برائیوں سے بچے، ہم نے کیا کیا عمل کیا ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، نہ کہ سال نو کے جشن میں اور خوشیوں میں گم ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ نے آگاہ کر دیا، اے ایمان والو، اے میرے مومن بندو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا ذخیرہ آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ یہ اقامت ہمیں پیغام صبر دیتی ہے۔ یہ 60 سالہ 65 سالہ زندگی، اس کے متعلق شاعر کہتا ہے یہ اقامت ہمیں پیغام صبر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے، زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے آج کے خطبہ جمعے کا کہ سال نو کا استقبال ہم اس عزم و ارادے کے ساتھ کریں کہ ہم اس سال نماز، روزہ اور دیگر اسلامی شعائر کی پابندی کریں گے، ہر قسم کی معاصی اور منکرات سے حد تک مقدور اپنے آپ کو بچائیں گے، اعمال خیر میں سبقت کریں گے، الغرض ہم اپنے تمام اوقات اچھے اور بھلے کاموں میں صرف کریں گے۔ الغرض اس موقع پر ہمیں دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے پختہ اور منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، سال نو کا استقبال ہم اس عزم و ارادے کے ساتھ کریں کہ سال روا یعنی یہ سال ہمارے لیے دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے انقلابی سال ثابت ہو، اسی لیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بدلنے کی کوشش کریں، تب جا کر دونوں جہاں میں ہم عزت و سرفرازی حاصل کرتے ہیں۔ ہم غور فکر کریں کہ آج مسلم امہ جو ہر جگہ مظلوم ہے، مقہور ہے، مجبور ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور بھی تو کیا کیجیے، ہمیشہ انقلاب کو ہی دیکھتے ہیں، ذرا کبھی یہ بھی غور کیا کیجیے کہ دنیا کی ہم ہر ڈگر پر، ہر اسٹیج پر، دنیا کی ہر جگہ پر ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں، مقہور و مظلوم کیوں ہیں؟ ذرا غور کیجیے، کبھی تو غور کیا کیجیے کہ ہم یا امت مسلمہ ہر جگہ مظلوم اور مقہور کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اس کی بنیادی وجہ ہماری بدعمالیاں ہے، ہماری بد کرداری ہے، ہماری بد زبانی ہے، ہماری غیر عقلی چیزیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ ہر جگہ جو امت مسلمہ مظلوم ہے، مقہور ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور اہل ایمان سے اللہ رب العالمین نے عزت و سرفرازی، کامیابی اور کامرانی کا وعدہ کیا ہے، قیادت اور سیادت کا وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ صرف صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، ہر دور کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، کیونکہ مسلمانوں کا شاندار وعدے اس کی روشن مثال اور روشن دلیل ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو بدل لیں، اپنے آپ کو صحیح معنوں کا سچا مومن مسلمان بنا لیں، کتاب و سنت کا شہدائی بنا لیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا، ہم کو غلبہ دے گا، دنیا کے ہر اسٹیج پر، دنیا کی ہر جگہ، ہر ملک پر یقیناً ہمیں غلبہ عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے
اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العالمین اس قوم کو کیوں کر بدلے گا جو قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتی۔ ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے تو ہم مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ذلیل ہیں، خوار ہیں۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ ہمارے حالات کو بدل دے گا، ہم کو بدل دے گا، پھر ہم غالب ہو جائیں گے، پھر ہم فتح یاب ہو جائیں گے، کامیاب اور کامران ہو جائیں گے، قیادت اور سیادت ہماری قدم بوسی کرے گی۔ شاعر کہتا ہے حالی مرحوم اس آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ تو حالی مرحوم اس آیت کی ترجمانی اس شعر کے ساتھ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب ہم بدلیں گے ہمارا سماج بدلے گا، ہمارا معاشرہ بدلے گا، ہمارا اسٹیٹ بدلے گا، ہمارا ملک اور قوم ملت بدلے گی، اور ہم نہیں بدلیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ سچ کہا ہے شاعر نے، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو سال 9 میں نہیں بدلا تو کیا ہوگا؟ نتیجہ پھر وہی ہوگا، سنا ہے چال بدلے گا، پرندے بھی وہی ہوں گے، شکاری جال بدلے گا، بدلنے ہیں تو دن بدلو، بدلتے کیوں ہنسے کو، مہینے پھر وہی ہوں گے، سنا ہے سال بدلے گا، وہی حاکم، وہی غربت، وہی قاتل، وہی ظالم، بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا؟ تو میرے بھائیوں، ہم سال 9 کی جشن کی تیاری نہ کریں بلکہ سال گزشتہ کا محاسبہ کریں۔ سال 9 کی ہم مبارکباد پیش کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سال گزشتہ کا مواخذہ محاسبہ کریں، اپنے آپ کو چیلنج لانے کی کوشش کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں سال 9 کے جشن کے متعلق آئی اللہ ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جو کچھ باتیں تبدیلی کی آئی ہیں اللہ اسے بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ نظام کائنات پر ہمیں غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اللہ اس میں ہمیں غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نظام کائنات سے رات و دن کے آنے جانے سے ہماری ایمان عقیدے میں مزید پختگی مضبوطی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو سال گزشتہ ہونے جا رہا ہے اللہ اس میں ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمیں اپنے نفس کا اس میں محاسبہ مواخذہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ بھی ہمارے اعمال صالحہ اللہ حسب اسلام نے بتا کر کس کی شکل میں ہم سے ہو رہا ہے چھوٹے بڑے اور تمام اعمال صالحہ کو شرط قبولیت کا درجہ عطا فرما اور تمام اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو ہمیں سے بیمار نے شفا کا عطا فرما، جو لوگ پیار اور جان کی قدرت فرما، جو مظلوم ہے ان کی دارسی فرما، اے نبی کی صحبت میں جن کے سلاخوں کے پیچھے جو اللہ ان کی رہائی کی سبیل عطا فرما۔ اللہ سارے 9 میں حقیقت کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں مستقبل کا نیا عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں منصوبہ بند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنا نیا عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گزشتہ قوموں سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو مسلمانوں کا شاندار ماضی رہا ہے ہمیں اس میں غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے سوال جواب میں ہماری آسانی فرما، میدان حشر کے سوال جواب میں ہماری آسانی فرما۔ یا رسول جناب محمد رسول اللہ سلسلت کی شفاعت کے میدان حشر میں اپنی افطار بنا، سلسلت کے دست مبارک پر کوثر جنت کو نصیب فرما اور ثواب کے راستے کو بھی نوکری آسان فرما۔ اللہ جو ہم میں سے گزر چکے ہمارے والدین جو قائم شہداء مصطفیٰ ان کی غلطی خطا ورزش کو معاف فرما کر ان کی کروڑ ٹکر کو جگہ نصیب فرما۔ اللہ اپنے بڑوں کا بزرگوں کا ادب احترام کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت مہربانی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں قربا کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا ایمان بھی چاہے خاتمہ ایمان بھی چاہے آمین و بلا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا